اس سیشن میں ہم بلومز ٹیکسانومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو کے آخری 3 لیول جو کوگنیٹو ڈومین کے تھے، انالیسس، سنتھسس اور ایویلیویشن، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے جو 3 لیولز جن کو ہم نے لوور آرڈر لرننگ کہا تھا، وہ ہم اس سے پچھلے سیشن میں سمجھ چکے ہیں۔ اب ان کو ہائر آرڈر لرننگ لیولز، ان تینوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دوران جو اسٹوڈنٹس کی سکلز انوالو ہوتی ہیں ایسا کرنے میں، وہ کمپلیکس ہیں، وہ انٹریکٹیو ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائر آرڈر لرننگ کے سوال ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے انالیسس، یعنی یہ بلوم کی کوگنیٹو ڈومین کا ویسے تو چوتھا لیول ہے، لیکن ہائر آرڈر لرننگ میں یہ پہلا لیول ہے۔ اس کو آپ چوتھا لیول کہہ لیں یا پہلا، دونوں صورتوں میں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ انالیسس سے مراد کیا ہے؟ انالیسس سے مراد یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کی لرننگ کا لیول اس طرح سے ہو کہ وہ کسی گیون سسٹم کو اس کے پارٹس میں تقسیم کر سکے اور پھر ہر پارٹ کو بہتر بنا کے ری اسمبل کر کے چیز جو بھی کام اسے دیا گیا تھا اس کا بہترین حل آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ بنیادی طور پہ کوئی بھی بڑا کانسیپٹ اس کو سمجھنا ہے، اس کانسیپٹ کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اس کے حصوں میں، اور پھر جس حصے میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اس کو ری اسمبل کرنا ہے، اور اس کے حل کے طور پہ آپ کے جو پرابلم آپ نے اس کو دیا تھا اس کے حل کے طور پہ اس کو پیش کر دینا ہے۔ اگر میں اس کی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو آپ دیکھیے، فرض کر لیجئے کہ آپ کے اسکول میں ایک پانی کا ایک نظام موجود ہے۔ طالب علموں کے لیے پانی پینے کی بہت سی جگہ مخصوص ہیں، اور یہ نظام ہم نے 5-6 سال پہلے بنایا تھا جب اسکول میں طلباء کی تعداد کوئی 100 کے قریب تھی۔ اب 2-3 سال بعد طلباء کی تعداد 300-400 ہو گئی، اور ان جگہوں پہ ہم نے جہاں واٹر کولر نصب کیے ہوئے ہیں، یہاں ایک تو پانی کا گھن بہت ہونے لگ گیا اور رش بہت ہے، تمام طالب علم بریک کے دوران ان کو استعمال نہیں کر پاتے۔ تو آپ کے ذمہ یہ ٹاسک لگا کہ آپ اس سسٹم کو ریویمپ کریں، اس کو امپروو کریں تاکہ یہ جو پانی پینے کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ تو دیکھیے، اس کو حل کرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایگزسٹنگ سسٹم ہے کیا، اس میں کتنے کولر لگے ہوئے ہیں، کس کس جگہ پہ وہ پلیسڈ ہیں، کہاں کہاں لگائے گئے ہیں، ان میں کیا کیپیسٹی ہے پانی سٹور کرنے کی اور پانی کو ٹھنڈا کرنے کی یا پانی سپلائی کرنے کی، اور اس پہ دن کے کون کون سے وقت میں مسئلہ ہوتا ہے طالب علموں کو۔ آپ اس ساری بات کو انالائز کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی ٹوٹل کیپیسٹی پانی سٹور کرنے کی کم ہے، سو ٹھنڈا پانی ان میں سے اس وقت میسر نہیں آتا جب 10 سے 15 اسٹوڈنٹ ایک ہی وقت میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی جگہ جہاں وہ لگے ہوئے ہیں وہ جگہ اس طرح کی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا عام طور پہ بھی وہاں سے گزر رہتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ جب پانی پینے والے بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت رش ہو گیا اس جگہ پہ۔ اور اسی طرح کے اور فیکٹ جو آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ اس سسٹم کو اسٹڈی کریں گے۔ ان فیکٹس کے فائنڈ کر لینے کے بعد آپ یہ انالائز کرتے ہیں کہ اچھا اب ان باتوں کا حل کرنا ہو تو کیا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 3 جو کولر لگے ہوئے ہیں ان کی جگہیں بدل دی جائیں، ان کے ساتھ نئے کولرز ایڈ کر دیے جائیں، ان کی واٹر کیپیسٹی جو ہے سٹوریج کی اس کو بہتر بنا دیا جائے، اسٹوڈنٹس کی ریسیس جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی اور ٹائم پہ اور بڑے بچوں کی اور ٹائم پہ کی جائے تاکہ سارا پریشر ان پہ ایک ہی وقت میں نہ آئے۔ اس طرح کا کوئی بھی امکان جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اپنے انالیسس کے نتیجے میں وہ پیش کریں گے، اور اسی سسٹم کے اندر آپ کی بتائی ہوئی امپروومنٹس کو کر کے اس سسٹم کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے مسئلے کا حل دے دے گا آپ کو، جو پرابلم آپ کے سامنے رکھا گیا۔ یہ تمام سٹیپس جب آپ کر پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا لیول آف لرننگ اب انالیسس ہے، یعنی آپ گیون سسٹم کو، اگر ایک فکرے میں میں کہوں تو گیون سسٹم کو اس کے حصوں میں تقسیم کرنا، ہر حصے کی کارکردگی کو دیکھنا، جہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنا، اور اس سسٹم کو واپس ان پلیس کر دینا کہ وہ آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے۔ اس طریقے سے ان سٹیپس کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا لیول آف لرننگ جو ہے وہ اب انالیسس ہو گیا، وہ انالائز کرنے کے قابل ہے۔ اس سے جو ہائر آرڈر
لرننگ ہے اس کو آپ کہتے ہیں سینتھسس. سینتھسس میں اور انالیسس میں جو ایک بنیادی فرق ہے، انالیسس میں آپ کو ایک بنا بنایا نظام دیا گیا تھا جس کو آپ نے بہتر بنانا تھا. سینتھسس میں آپ کو بنا بنایا نظام نہیں دیا جاتا، بلکہ ایک نظام بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، ایک سسٹم بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس سسٹم کے بننے میں جن چیزوں سے مل کے اس نے بننا ہے وہ چیزیں آپ کو دے دی جاتی ہیں. اس میں اور پچھلے میں دیکھیں فرق کیا ہوا، کریٹ کرنے کا فرق ہے. پہلے ایک کریٹڈ چیز آپ کے پاس تھی، اس کو بہتر کرنا تھا. اب آپ کے پاس ایک کریٹڈ چیز نہیں ہے، ایک کوشچن ہے، اور اس کوشچن کو حل کرنے کے لیے جن چیزوں کی جن پارٹس کی ضرورت ہے وہ دے دیے. اب اس سسٹم کا ڈیزائن بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے. مثلا آپ کے اسکول میں اس سے پہلے انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، ہم نے سوچا کہ اب دور ترقی کر گیا، اسکول میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے. اب ایک نظام پہلے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، آپ سے کہا گیا کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے، وائرز ہیں، راؤٹرز ہیں، اور اس طرح کے ٹیلی فون کنیکشن ہے، یا جو بھی متعلقہ چیزیں ہیں وہ آپ کو دے دی گئیں، اور کہا کہ جی ہمارا اسکول میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو اساتذہ ہیں ان کو یہ سہولت میسر ہو، ہمارے ایڈمن کے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو، ہمارے بچوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ ضرورت پڑے تو انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں. اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کس کو یہ سہولت کس طرح سے میسر کروانی ہے، کیسے ان کے لیے یہ سہولت جو ہے میسر کرنی ہے، اور ایسا کرنے کے لیے کیا ڈیزائن ہونا چاہیے، کس کس جگہ پہ راؤٹرز لگنے چاہیے، کہاں پہ جو ہے وہ سسٹمز پلیس کرنے چاہیے ہمیں کمپیوٹرز وغیرہ کے، کس جگہ پہ ٹیلی فون کنیکشنز کس طریقے سے وائرس کی لے ڈاؤن کرنی چاہیے. یہ تمام باتیں اب آپ کو خود سوچنی اور فیصلہ کرنی ہے. سو انالیسس میں سسٹم تھا، امپروو کرنا تھا، اس میں سسٹم ہے ہی نہیں. آپ کو سسٹم بنانے کے لیے چیزیں دے دی گئی ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ نے سسٹم بنا دینا ہے. سو سینتھسس بیسیکلی کریشن کا نام ہے، کریٹ کرنے کا نام ہے، جو کہ انالیسس میں نہیں تھا. لہٰذا یہ اس سے ہائر لیول آف لرننگ ہے. کسی چیز کو بنانا جو وجود نہیں رکھتی، سسٹم کو بنانا جو نہیں ہے، یہ زیادہ کمپلیکس کام ہے ایز کمپیئر ٹو بنے ہوئے سسٹم کو امپروو کرنے کے. سو اس لیول کو ہم سنتھسس کہتے ہیں. اس میں ڈیزائن ہے، کریٹ ہے، اس طرح کے الفاظ سے اس کے سوال شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہائیسٹ لیول آف لرننگ جو بلوم کے کوگنیٹو ڈومین میں وہ ایویلیویشن ہے. اچھا، وہ ایویلیویشن کو کیوں سنتھسس سے ہائر لیول کہتے ہیں؟ ایویلیویشن میں جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے ویلیو ججمنٹ. آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی سلائیڈ ہے اس میں بھی دیکھیے، جج کرنا نہیں بلکہ ویلیو ججمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتی ہے. ویلیو ججمنٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ اب پہلے میں مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس لفظ کا مطلب پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. مثال کے طور پہ اب فرض کر لیں کہ آپ کے ہی اسکول میں انٹرنیٹ کا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دینا ہے جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے یہ بڑا کام تھا، آپ کے ذمے نہیں لگا بلکہ آپ اسکول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ نے مختلف کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ آپ کی یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا پرپوزل جو ہے وہ آپ کو جمع کرا دیں کہ وہ اگر ان کو یہ ٹاسک دیا جائے تو وہ کیسے کریں گے، اس میں کتنے پرزے استعمال ہوں گے، کتنا خرچہ آئے گا. آپ کے آفس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس بھائی یہ کوالٹی ہمیں چاہیے نیٹ کی جس کی براؤزنگ سپیڈ تیز ہو، ہم بچوں کو لائیو ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں سو لائیو سٹریمنگ ہو سکے، اتنا اچھا نظام ہونا چاہیے، اتنے کمروں میں یہ لگا ہوا، ہر کلاس روم میں لگا ہونا چاہیے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر میں لگا ہوا ہونا چاہیے، اور ہمارے ہالز ہیں ان میں بھی لگا ہوا ہو یہ سسٹم. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پیسے اتنے ہیں، ان پیسوں کے اندر یہ کام کرنا ہے. یعنی آپ کو ریسورسز دے دیے گئے اور ضرورت بتا دی گئی. اب آپ نے مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کیا، ہر کمپنی نے اپنے حساب سے آپ کو ایک پرپوزل بنا دی. آپ کا کام ہے ان پرپوزلز کو دیکھنا اور فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی پرپوزل آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور آپ کے ریسورسز کے اندر بھی فال کرتی ہے. ایسا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک سسٹم کو کریٹ نہیں کرنا، کسی بنے ہوئے سسٹم کو امپروو نہیں کرنا، بلکہ
ایک ہی سسٹم بنانے کی مختلف آپشنز آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی آپشن اچھی ہے. تو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مجھ میں صرف تبھی آ پاتی ہے جب میں اس چیز کو ایک سسٹم کے بیونڈ سمجھتا ہوں. مجھے ایک چیز کو اب نہیں سمجھنا، ایک پرپوزل کو نہیں سمجھنا، مجھے ساری پرپوزلز کی سمجھ آنی چاہیے. اور پھر ان میں سے جو پرپوزل اچھی ہے، یہ فیصلہ میں کیسے کروں گا کہ میں دیکھوں گا واپس کہ میرے پاس ریسورسز کتنے ہیں، میرے پاس جو چیزیں چاہیے وہ پورا کرنے کے لیے جو سامان یہ کہہ رہے ہیں لگائیں گے، اس میں سے کون سا سامان وہ ہے جو اس کوالٹی میں اتنا اچھا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کر دے. یہ فیصلہ کرنا ہے تو مجھے خود سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کس کس طرح کا سامان ملتا ہے، ان میں سے کون سا برانڈ اچھا ہوتا ہے، کس کی کیا قیمت ہوتی ہے، اور جو قیمت یہ مجھے بتا رہے ہیں وہ میرے ریسورسز کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے اب آپ کو ایک سسٹم کریٹ نہیں کرنا، آپ کو مختلف جو پرپوزڈ سسٹمز ہیں، ڈیزائنز ہیں، ان میں سے وہ سب سے مناسب ڈیزائن منتخب کرنا ہے جو آپ کے ریسورسز اور آپ کے ضرورت کو میچ کرتا ہو. آپ کو صرف ججمنٹ نہیں کرنی، آپ کو اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے ویلیو ججمنٹ کرنی ہے. کون سی چیز ان میں سے سب سے بہتر ہوگی آپ کے ریسورس. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ آپ کی ضرورت تو پوری کرے، آپ کے ریسورسز کے اندر نہ پوری ہوتی ہو، تو اس کا مطلب میں اسے تو نہیں لے سکتا نا. مجھے وہ چیز لینی ہوگی جو میرے ریسورسز میں بھی آئے اور سب سے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے سب سے بہتر وہ ہو. سو لہٰذا یہ صرف ججمنٹ نہیں بلکہ مجھے اس کی ویلیو کا بھی تعین کرنا ہے کہ میرے ضرورت اور میرے ریسورسز میں کون سی اچھی ہے. ایسا کر لینے کو صرف بہترین کا تعین نہیں کرنا، اس بہترین کا تعلق اس سے ہے. سو لہٰذا اس طرح کے ایویلیویشن، اگر آپ کو اسٹوڈنٹ اس طرح کی لرننگ کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا لیول آف لرننگ ایویلیویشن ہے. میں نے اس پہ بہت زیادہ بار اس کو ریپیٹ کیا کیونکہ ان میں ڈسٹنکشن کرنا آپ کے لیے بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے، اس کا سوال اگر میں بناؤں تو کچھ اس طرح کا بن سکتا ہے: ہاؤ فار دا ڈفرنٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ یونیورسٹیز آر ڈیولپنگ پیپرز یوزنگ بلومز ٹیکسانومی. مجھے کمپیئر کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کون سب سے بہتر فالو کر رہا ہے اس نظام کو اپنے اسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے.